امارت شریعہ جو دہلی کے اندر قائم ہوئی ہے، جس کا ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، میں اس میں پوری دہلی کے تمام ذمہ داروں کو لے کر اور جو سماج کے اندر خرابیاں چل رہی ہیں ان خرابیوں کو دور کروں گا، اور جو آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ان اختلافات کو آپس میں صلح کرا کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم شورا قائم کریں گے، مشورہ کریں گے، اور مشورے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو اب تک لوگ لیے ہیں وہی لیں، بلکہ اس کے آگے بھی ہم اور شورا کے اراکین کو بڑھائیں گے۔ جی مولانا صاحب، اس پہ جو یہ قائم ہوا ہے اس میں سوال اس سے اٹھ رہے ہیں کہ پوری دلی میں جو ہے اس کی پرتیندتو نہیں ہوا۔ جیسے دیکھا جائے کہ پرانی دلی کو اگنور کیا گیا، باہری جو دلی تھی اس کے جو ممبرس ہیں اس میں شامل نہیں ہوئے، کیا وجہ مان رہے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو امارت شریعہ پہلے سے آئی ٹی او پہ قائم ہے، جی اس کے تحت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو لیٹر دیا یہاں کی جمعیتوں نے، دونوں نے، مولانا محمود مدنی والی جمعیت نے بھی اور مولانا ارشد مدنی کی جمعیت نے بھی، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہاں امیر شریعت دہلی کے اندر کوئی نہ کوئی قائم کیا جائے، بنایا جائے۔ تو مولانا نے مفتی سید سلمان منصور پوری جو نائب امیر الہند ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی دونوں جمعیتوں کو اکٹھا کر کے اور دونوں جمعیتیں متفقہ طور پر کسی کو تسلیم کر لیں، منتخب کر لیں، انتخاب کر لیں اس کا۔ چنانچہ دونوں جمعیتوں کے اراکین اور مجلس عاملہ کے تمام ذمہ دار حضرات بڑی مسجد ترکمان گیٹ پہ جمع ہوئے اور مجھے مدعو کیا وہاں، اور متفقہ طور پر دونوں جمعیتوں نے مجھے امیر شریعت تسلیم کیا۔ اس لیے امیر شریعت پر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کہ امیر شریعت کا انتخاب ہوا ہے۔ دونوں جمعیت کے ذمہ دار لوگوں نے پھر تحریری طور پر بھی مولانا ارشد مدنی کے ہاں اور ان کے آفس کے اندر یہ تحریر جمع کر دی کہ ہم مولانا محمد شمیم قاسمی صاحب کو امیر شریعت متحدہ اور متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بننے کے بعد آپ کا نام سامنے آنے کے بعد، آپ کو اناؤنس کرنے کے بعد، کچھ لوگ اب جو ایک جٹ ہو رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو بہار کے کچھ لوگ تھے ان کو جو ہے نیگلیکٹ کیا گیا ہے، اور وہ انہوں نے ایک کا امارت شریعہ کا گٹھن کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو ان کو ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، ہم سے تو رابطہ کیا نہیں انہوں نے۔ اگر ہم سے رابطہ کرتے تو ہم ان کو تسلی بخش جواب بھی دیتے، اور ہم ان کو تسلی دے دیتے کہ ہم نے ابھی جو شورا بنائی ہے کوئی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ بس یہی رہیں گے، ہم ان کو بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو پہلے سے غور کر رہے تھے اس کے اوپر، ہم کوئی منفی جو پہلو لے کر کے نہیں چل رہے، بلکہ ہم تو مثبت پہلو سب کو لے کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ اگر جو ہے الگ سے کوئی محاذ قائم کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو آپ سے اس معاملے میں رابطہ کرنا چاہیے تھا، ہاں، اس کا اعلان کرنے سے ہم پہلے۔ سے رابطہ نہیں کیا انہوں نے، اپنے آپ ہی وہ مشورے کرتے رہے۔ تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ جو عام لوگوں میں اس کا غلط میسج جائے گا؟ ہاں بالکل، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ جب دونوں متحدہ متفقہ طور پر دونوں جمعیتوں نے ہم کو تسلیم کر لیا تو پھر ہم سے ہی رابطہ کرنا چاہیے۔ امیر شریعت کا کام بھی یہی ہے کہ جب امیر شریعت بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت ضروری ہو جاتی ہے، اطاعت کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں، ہم ان کو پھر بلائیں گے، ہم ان کو بلائیں گے۔ وہ اگر کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے بالکل نظر انداز کر دیں گے، نہ، ہم ان کو پھر بھی بلائیں گے۔ ہم تو ایک پلیٹ فارم پر کام کرنا چاہتے ہیں۔